العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کے فضائل اور قربانی اسماعیل کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تو جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، یعنی کہ آپ کے ساتھ دوڑ سکے، چل سکے، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی راہ پر قربان کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رضا ہے، تمہاری کیا صلاح ہے؟ عرض کیا اے میرے بزرگوں، اے میرے بابا جان، کر ڈالیے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ مع الصابرین، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور یہ قربانی اسماعیل ایک عظیم قربانی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محبت کا بھی امتحان ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں. اللہ نے جہاں جہاں حضرت ابراہیم کو امتحان میں ڈالا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لینے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم نے ہر امتحان بآسانی سے پاس کر لیا. حالانکہ یہ نہیں کہا دنیا کا قاعدہ کیا ہے، دنیا کا تو قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ مشکل بھی ہمارے دوستوں کی طرف سے آئے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار ذرا دیکھو میں تمہارا دوست ہوں، میرے ساتھ تو ذرا تعاون کرو، میرے ساتھ ذرا معاملہ ہلکا رکھو. لیکن حضرت ابراہیم بھی خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کسی دنیا دار کے دوست نہیں ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو مجھے امتحان میں ڈال رہا ہے، تو مجھے امتحان میں ڈال رہا ہے، یا اللہ میں تو تیرا دوست ہوں، میرے ساتھ ذرا نرمی والا معاملہ رکھ. نہیں، ایسا نہیں کہا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ جیسے تیری رضا ہے ویسے ہی میری ہے، میں اسی رضا میں راضی ہوں، اور جو تیری رضا میں تو راضی ہے اسی میں ہی میرا بیٹا بھی راضی ہے. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبیحہ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اے بیٹا میں نے دیکھا ہے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ کر ڈالیے اللہ کا جو حکم ہے، کر ڈالیے اللہ کا جو حکم ہے، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے کس میں پائیں گے؟ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، اور پھر ایسی جگہ پر لے گئے جہاں کوئی بھی آس پاس آنے جانے والا بشر نہیں تھا. ایسی جگہ پر لے گئے، اور جب اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی تھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 9 سال کی تھی. بعض
उलमा ने लिखा है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 7 साल थी, बाज़ ने लिखा 9 साल की थी, बाज़ ने लिखा 11 साल की थी, और सबसे मुअत्तबर जो बुजुर्गान दीन के नज़दीक उम्र लिखी गई है वो 13 साल की लिखी गई है। 13 या 14 साल से बढ़कर किसी ने इसकी उम्र नहीं लिखी कि इससे बढ़कर भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र थी। अब वो बच्चा अगर हम 13 साल की उम्र लगाए तो यहाँ पर हमारी अक्ल दखल देती है। अक्ल का तकाजा ये है कि बाप को अपने बेटे से सबसे ज्यादा उस वक्त प्यार होता है जब वो बालिग होने लगता है, जब वो जवान होने लगता है, जब वो जवानी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, उस वक्त बाप को सबसे ज्यादा अपने बेटे के साथ प्यार होता है, सबसे ज्यादा वो अपने बेटे के साथ प्यार करता है। लेकिन कुर्बान जाओ इब्राहिम, तुम्हारे आगे तुम्हारे बेटे की जवानी की सीढ़ियां नहीं बल्कि रब का हुक्म खड़ा हुआ है। फरमाया कि जो भी है मेरे लिए सब कुछ मेरे रब का हुक्म है। अगर अल्लाह का जिक्र कहीं सुना तो वो भी अल्लाह के लिए सारा माल कुर्बान कर दिया। अगर अल्लाह ने कहा बेटा कुर्बान कर दो, वो भी अल्लाह के राह पर कुर्बान कर दिया। अगर अल्लाह ने कहा अपने बेटे को और अपनी जोजा को किसी ऐसे चटियल मैदान में छोड़ाओ जहां दूर दूर कुछ खाने वाला भी ना हो और ना कुछ पीने वाला हो, वो भी अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया। ये थोड़े इम्तिहान नहीं है, बड़े इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिए, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान में कामयाब होते गए। और उनमें से एक अजीम जो इम्तिहान था वो कुर्बानी का इम्तिहान था कि ए इब्राहिम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। सबसे मुश्किल सवाल ये था, सबसे मुश्किल इम्तिहान ये था, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में भी पीछे नहीं रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में भी पीछे नहीं रहे, अपने बेटे को लेकर चले गए, अपने बेटे को लेकर गए और बताया कि बेटा आज मैंने तुझे कुर्बान करना है। आगे से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बड़ी और छोटी सी उम्र में बातें सुनो। फरमाया कि अब्बा जान अगर आप मुझे अल्लाह तबारक व तआला की राह में ज़िबा करने के लिए तैयार हैं तो इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। लेकिन है मेरे बाबा जान आप एक काम करिए, सबसे पहले मेरी टांगे बांध लीजिए, सबसे पहले मेरे हाथ पांव बांध लें, उसके बाद आप अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लें। उसके बाद जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो अब्बा जान मुझे ऊंधे मुंह लटा लीजिएगा, मुझे उल्टा लटा लीजिए और नीचे से छुरी चलाइएगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा वो क्यों? फरमाया इसलिए कि आप बाप हैं, मैं बेटा हूँ। आगे ही अल्लाह ने आपको बड़ी उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर औलाद बख्शी है। अगर आप मुझे कुर्बान करेंगे, अगर इतनी सी भी मोहब्बत आपके दिल में अपने बेटे के लिए आ गई तो खालिक कायनात का हुक्म पूरा नहीं हो सकेगा, खालिक कायनात का आर्डर पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए आप मेरे साथ ऐसा करें। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वैसा किया और जब छुरी चलाने लगे ना तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जब छुरी चलाई तो छुरी ने नरम गले को ना काटा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ छुरी मैंने तुझे इतना तेज किया है, तू मेरे बेटे के नरम गले को क्यों नहीं काट रही? जब दूसरी बार छुरी को गले पर चलाया, छुरी ने फिर गले को नहीं काटा, नरम गले को नहीं काटा। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक चट्टान पड़ी हुई थी, गुस्से से उस चट्टान के ऊपर छुरी को मारा। आज तक दुनिया में कोई ऐसी छुरी नहीं मिलेगी जिसने पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए हो, जिसने पत्थर को चीर दिया हो। लेकिन वो छुरी जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थी उसने पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन इस्माइल का नरम गला नहीं काटा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नरम गले पर छुरी नहीं चलने दी। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा ऐ छुरी ये क्या हुआ, तूने मेरे बेटे के नरम गले को नहीं काटा और इतने सख्त पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने उस छुरी को जुबान दी, उस छुरी को जुबान दी। जब उस छुरी को जुबान दी उसने कहा ए इब्राहिम बता, जब तुझे नमरूद ने आग में
آیا تھا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کیونکہ حکم آ گیا تھا قل یا نار کونی بردا والسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی آگ ہو جا، ابراہیم پر سلامتی والی آگ بن جا، اس لیے مجھے آگ نے جلایا نہیں تھا۔ فرمایا اے ابراہیم تجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ حکم کتنے مرتبہ آیا تھا؟ فرمایا ایک بار آیا تھا۔ فرمایا اگر آگ کو اللہ ایک مرتبہ حکم دے کہ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، وہ جلاتی نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے 70 بار حکم دیا ہے، میں کیسے گلا کاٹ دوں؟ اللہ نے مجھے تو 70 بار حکم دیا ہے کہ تو نے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا۔ آپ کو اگر آگ کو اللہ ایک بار حکم دے تو آگ آپ کو جلائے نا، تو جب اللہ مجھے 70 مرتبہ حکم دے تو میں کیسے آپ کے بیٹے کے گلے کو کاٹ دوں؟ میں کیسے ذبیح اللہ کے گلے کو کاٹ دوں؟ پھر فرمایا آپ نے غور نہیں کی بات پر، آپ نے پھر تیسری مرتبہ جب چھری چلانے کی کوشش کی، جب آپ نے تیسری مرتبہ چھری چلانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم تیرا امتحان مکمل ہو گیا ہے، جبرائیل دوڑ کر جا اور اسماعیل کی جگہ پر مینڈا لے جا۔ یہ بھی آپ کو بات بڑی قابل غور ہے کہ وہ جو مینڈا آیا وہ گیا کہاں سے تھا، پہلے یہ سن لیں۔ تو پھر جب مینڈا آ گیا اس کی قربانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جب پٹی اتاری تو دیکھا بیٹا سائڈ پر کھڑا ہو کے، بیٹا ایک طرف کھڑا ہو کر مسکرا رہا ہے، ایک طرف کھڑا ہو کر مسکرا رہا ہے۔ جب یہ دیکھا باپ نے نا، جب بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو خود بھی مسکرا دیے، جب بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو خود بھی مسکرا دیے اور کہا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا اب میں تجھے تکبیر کا ثبوت دیتا ہوں۔ تکبیر کہاں ہے؟ حدیث میں موجود ہے۔ پھر کیسے تکبیر کہاں سے بنی؟ ایسے بنی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب قربانی ہو گئی تو دیکھا، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا فرمایا واللہ اکبر واللہ اکبر۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر ختم کر دی کہ تمام کی تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں جو امتحان میں ڈالنا بھی جانتا ہے اور امتحان سے نکالنا بھی جانتا ہے۔ یہ سنت، یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، یہ بہت عظیم سنت ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان پر دادا جان کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دینے کے لیے تیار ہو گئے، اس کی یاد تازہ کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 بکرے کیے، قربانی کیے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ اس کو میری طرف سے بھی قبول فرما، میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما اور میری امت کی طرف سے بھی اس قربانی کو قبول کر لے۔ وہ یہ قربانی ہم پر نہیں بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی دی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی قربانی کرے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ اس کا جو ثواب ہے تم دیکھو گے کہ جتنے بال جانور کے اوپر ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلہ میں نیکی عطا کرے گا، اللہ ہر بال کے بدلہ میں نیکی عطا کرے گا۔ بہت قربانیاں دیکھی ہوں گی لیکن جو ابراہیم نے قربانی دی ہے جتنی مرضی دنیا پھر لو، جتنی مرضی تاریخ پر لو، لیکن ابراہیم کی قربانی کے مقابل تمہیں کوئی قربانی نہیں ملے گی۔ اس لیے جب ہم نے بھی قربانی کرنی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم جانور اچھا لیا جائے، کیونکہ یہی قربانی کا ہی جانور ہوگا جو ہمیں پل صراط بھی پار کروائے گا، جو ہمیں پل صراط کا پل بھی پار کروائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ابراہیمی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔